بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطالعہ قرآن الحکیم برائے سیکنڈ ایئر، سبق نمبر 4، سورہ نساء، آیات نمبر 60 تا 91 کے مشقی سوالات کے انتہائی آسان جوابات کے ساتھ نالج وتھ کیلنڈر کی جانب سے خوش آمدید۔ بچوں، ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو انتہائی آسان اور انتہائی واضح جوابات بتائے جائیں جن کو یاد کرنا بھی آسان ہو اور آپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم معروضی سوالات کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے خالی جگہ پر کیجیے۔ تو ہمارا پہلا فل ان دا بلینکس ہے، لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے باہمی جھگڑوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصنف نہ مان لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی فیصلہ ہو اسے یہ اپنے دلوں میں کوئی ڈیش نہ محسوس کریں۔ کیا نہ محسوس کریں؟ تنگی نہ محسوس کریں اور اسے دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ انہیں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا خصوصی انعام ہوگا۔ نیکسٹ، مسلمانوں اور کفار کی لڑائی کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان والے اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں جبکہ کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے کتراتے ہیں انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں موت انہیں آ کر ہی رہے گی، اگرچہ وہ مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ کی طرف سے لوگوں کو قرآن مجید میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لوگ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ نمبر 6، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ دیش وہ ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن زندہ کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس نے کی ہو سکتی ہے۔ نمبر 7، وہ منافقین جو ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور در حقیقت گمراہ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح اہل ایمان بھی کافر ہو جائیں تاکہ سب ایک جیسے ہو جائیں۔ اب ہم موروثی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 2، درج سوالات کے جوابات متعلقہ آیات کی روشنی میں تحریر کیجیے۔ پہلا سوال، آیات 60 اور 70 میں منافقین کی کس روش پر گرفت کی گئی ہے، نیز انہیں کس بات کی دعوت دی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ آیات 60 اور 70 میں منافقین کی طاغوت اسلام کے دشمن سے فیصلہ کروانے کی خواہش پر گرفت کی گئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے طاغوت کے انکار اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور انہیں اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ نہ ماننے کی وجہ سے مصیبت آنے پر ان منافقین کو خود پر ظلم کر کے سزا مل گئی تو انہیں چاہیے تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور اپنے اس جرم سے تائب ہو کر اللہ سے مغفرت طلب کرتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ سوال نمبر 2، آیات 71 تا 73 میں منافقین کا جہاد کے بارے میں کیا طرز عمل بیان ہوا ہے؟ جواب، ان آیات مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ منافقین جہاد سے جی چراتے تھے اور مختلف ہیلے بہانوں سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ جب جنگ میں مسلمانوں کو نقصان ہوتا تو منافقین مسلمانوں کے نقصان پر خوش ہوتے تھے، لیکن اگر جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جاتی تو منافقین اپنے فائدے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے کی حسرت کرتے کہ کاش اس دن ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ سوال نمبر 3،
آیات 74 تا 76 میں مسلمانوں کو جہاد کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے، نیز انہیں اس کے لیے کس طرح ترغیب دی گئی ہے؟ جواب: ان آیات مبارکہ میں مسلمانوں کو آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور شہید یا غازی ہونے کی دونوں صورتوں میں کامیابی کی بشارت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اہل ایمان کو مظلوم مسلمانوں کی نصرت و حمایت کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سوال نمبر 4، آیت 81 تا 83 کی روشنی میں بتائیے کہ ان منافقین رسول اللہ اور مسلمانوں کے خلاف کس طرح کی سازشیں کرتے تھے؟ جواب: ان آیت مبارکہ میں منافقین کی سازشوں کا تذکرہ یوں ہوا ہے کہ منافقین رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں، لیکن بعد میں آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ نیز یہ لوگوں کے درمیان امن یا خوف کی مختلف خبریں بلا تحقیق پھیلا دیتے، جس سے کئی طرح کے مقاصد جنم لیتے اور مسلمانوں کی صفوں میں اس افواہ سازی کے نتیجے میں بدامنی پھیلتی تھی۔ سوال نمبر 5، آیات 84 تا 87 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو قتال، سفارش، اسلام، کلام اور توحید و آخرت کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ جواب: ان آیات مبارکہ میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جہاد کے لیے نکلیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ سفارش سے متعلق کہا گیا ہے کہ جو شخص کسی آدمی کی سفارش اور جائز سفر کے لیے اچھی اور جائز سفارش کرتا ہے تو اسے اس کا ثواب ملتا ہے، اور جو کوئی ناجائز اور بری سفارش کرتا ہے تو اسے اس کے سبب گناہ ملتا ہے۔ اسی طرح سلام کے جواب کے متعلق ہدایت دی گئی ہے کہ جب کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر انداز میں یا کم از کم اسی انداز سے جواب دیا جائے، جبکہ توحید و آخرت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو حساب کے لیے ضرور جمع کیا جائے گا۔ سوال نمبر 6، آیات 88 تا 91 میں مسلمانوں کو مختلف قسم کے منافقین کے ساتھ معاملہ کرنے کے حوالے سے کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ جواب: ان آیات مبارکہ میں کے مطابق وہ منافقین کسی رعایت کے مستحق نہیں جو بظاہر تو مسلمان تو ہو گئے لیکن جہاد وغیرہ کے لیے ہجرت کا حکم ان تک پہنچ جانے کے باوجود وہ ہجرت کر کے مدینے نہ آئے اور نہ ہی جہاد میں شامل ہوئے۔ ان کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ جب تک وہ مدینہ منورہ آ کر جہاد میں حصہ نہ لیں وہ کافروں کے حکم میں ہیں اور ان کے ساتھ کفار جیسا برتاؤ کیا جائے۔ انہیں اپنا دوست نہ بنائیں، اگر یہ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں تو انہیں قتل کرنے سے دریغ نہ کیا جائے۔ قتل کے اس حکم سے دو قسم کے لوگ مستثنیٰ ہیں، ایک وہ منافقین جو کسی ایسی قوم کے پاس جا کر پناہ لے لیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح اور امن کا معاہدہ ہو، اور دوسرے وہ منافقین جو جنگ سے بالکل بیزار ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم کے منافقین کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو بظاہر پرامن رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب موقع ملتا ہے تو مسلمانوں سے دغا بازی اور غداری کرتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑائی سے باز نہ آتے تھے۔ ایسے منافقین کے بارے میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ لڑائی سے باز نہ آئیں اور صلح کا ہاتھ نہ بڑھائیں تو قتال کے دوران ان سے کوئی رعایت نہ کی جائے۔ سوال نمبر 3، درج سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ الف، اللہ کی راہ میں قتال کے حکم سے پہلے مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ جواب: اللہ کی راہ میں قتال کے حکم سے پہلے مکہ مکرمہ میں کفار کے مظالم کے جواب میں مسلمانوں کو صبر و تحمل سے کام لینے اور نیک اعمال کرنے کی تلقین کی گئی تھی۔ سوال ب، اللہ کی راہ میں قتال کی فرضیت کے بعد بعض لوگوں کا رویہ کیسا تھا؟ جواب: ہجرت کے بعد حکم جہاد پر منافقین نے کمزوری اور پس ہمتی کا مظاہرہ کیا۔ وہ لڑائی سے خوف زدہ ہو گئے اور موت کے خوف سے جہاد کے حکم کو مؤخر کرنے کی تمنا کرنے لگے۔ سوال نمبر 3، جہاد سے جی چرانے والوں کو کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ جواب: جہاد سے جی چرانے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جس دنیا کے سرمایہ کے لیے جہاد سے فرار ہونا چاہتے ہو وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، اور اگر موت کے خوف سے جہاد سے فرار اختیار کر رہے ہو تو موت اپنے وقت پر آ کر رہے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ۔ سوال نمبر 2، منافقین کا مصیبت اور آسانی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا طرز عمل تھا؟ جواب: منافقین کو جب بھی کوئی فائدہ یا بھلائی ہوتی تو کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے، مگر جب کوئی نقصان یا تکلیف پہنچتی تو اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منسوب کر دیتے۔ معاذ اللہ۔ اللہ نے ان منافقین کو کیا جواب دیا ہے؟ جواب: اللہ نے ان منافقین کو جواب دیا ہے کہ ان کو ملنے والا ہر سکھ و راحت اللہ ہی کی طرف سے، اور ان کو ملنے والے دکھ اور نقصانات ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں۔
سوال نمبر یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت در حقیقت کس کی اطاعت ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے ختم پہ پہنچا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ سبق نمبر 5 کے مشق سوالات کے انتہائی آسان جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔